کنٹینٹ آصف صدا۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کا واقعہ شروع کرنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں، کیونکہ جب غیر مرئی مخلوقات کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ آج کا یہ واقعہ بہت زیادہ ہارر اور روح لرزا دینے والا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں کراچی کی ایک رہائشی ہنا نے بھیجا ہے۔ آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام ہنا ہے، میری عمر اب 32 سال ہے۔ یہ واقعہ جو میں آج سنانے جا رہی ہوں، یہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے میرے ساتھ پیش آیا۔ اس وقت میری عمر 12 سال تھی۔ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں۔ ہم سب خاندان والوں نے مل کر گیڈانی گھومنے جانے کا پروگرام بنایا۔ ہم سب لوگ تقریباً دوپہر کے 12 بجے گیڈانی پہنچ گئے اور پھر سب اپنی اپنی تفریحوں میں مشغول ہو گئے۔ تقریباً 2:30 یا 3 بجے میری پھپھوؤں نے مل کر پروگرام بنایا کہ ہم اوپر پہاڑی پر موجود مزار پر گھومنے چلتے ہیں۔ یہ مزار گیڈانی کے ایک پہاڑ کے اوپر واقع ہے۔ ہم نے اس مزار کے بارے میں کافی سن رکھا تھا۔ میں نے سوچا میں بھی اپنی پھپھوؤں کے ساتھ یہ مزار دیکھنے جاتی ہوں۔ میرے ایک پھپھا اور چچا بھی ہمارے ساتھ مزار پہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس مزار کا راستہ کافی خطرناک تھا۔ پہاڑی کو کاٹ کر سیڑھیاں بنائی گئی تھیں۔ کافی اونچی نیچی سیڑھیاں تھیں۔ اچھی خاصی محنت کے بعد آخر کار ہم اس مزار تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہم سب نے مزار پر فاتحہ پڑھی اور فاتحہ پڑھنے کے بعد میرے چچا اور پھپھا سمندر کا نظارہ کرنے لگے۔ اس پہاڑ کے اوپر سے سمندر بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ مزار کے پیچھے کچھ سیڑھیاں تھیں جو ایک کنویں نما غار میں اترتی تھیں۔ میری پھپھو نے کہا کہ چلو چل کر دیکھتے ہیں کہ اس غار کے اندر کیا ہے۔ میں اور میری 5 پھپھوئیں، ہم تقریباً 6 عورتیں کچھ نیا دیکھنے کے شوق میں اس کنویں نما غار کی طرف چل پڑے۔ یہ غار کافی گہری تھی اور اس کے اندر کافی اندھیرا تھا۔ آپ یقین جانیں مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میری 2 پھپھوئیں بھی کہنے لگیں کہ اندر نہیں جانا چاہیے، نہ جانے اندر کیا ہو، اندر بہت زیادہ اندھیرا تھا۔ لیکن میری بڑی پھپھو نے کہا کہ چلو کچھ نہیں ہوتا، ڈرنے والی بات نہیں ہے، چلو چل کے دیکھتے ہیں آخر اندر ہے کیا۔ یہ کہہ کر میری بڑی پھپھو غار کے اندر اتر گئیں۔ وہاں میرے چچا اور پھپھا تو سمندر کا نظارہ کرنے میں مشغول تھے۔ یہاں دور دور تک ہمارے سوا کوئی آدمزاد نہیں تھا۔ ہم بھی آخر کار ڈرتے ڈرتے اپنی بڑی پھپھو کے پیچھے اس غار کے اندر اتر گئے۔ سیڑھیاں کافی اندر تک جا رہی تھیں۔ پہلے تو ہمیں کچھ نظر نہیں آیا کیونکہ یہاں بہت زیادہ اندھیرا تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی ہماری آنکھوں نے اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئی تو دیکھا کہ یہ غار ایک کمرے نما تھی۔ ہم سب سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آ گئے۔ جن سیڑھیوں سے ہم اتر کر نیچے آئے تھے، یہاں پر صرف اس ہی جگہ سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ باقی اندر روشنی آنے کا اور کوئی ذریعہ موجود نہیں تھا۔ ہمارے نیچے اترنے کے تھوڑی دیر بعد ہی انہی سیڑھیوں سے ایک بہت ہی لمبا شخص جس نے کالا لباس پہنا ہوا تھا اور سر پر کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی، اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی جگہ بس بہت ہی زیادہ اندھیرا تھا۔ آپ یقین جانیں میں آپ کو بتا نہیں سکتی، وہ بہت زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ اس کا قد تقریباً 11 یا 12 فٹ کے قریب ہوگا اور اس کے ہاتھ گھٹنوں تک آ رہے تھے۔ وہ شخص تھوڑا سا نیچے آیا تو اس شخص کے پیچھے بالکل اسی جیسا ایک اور شخص سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا۔ دوسرا شخص تھوڑا نیچے آیا تو اس کے پیچھے بالکل ایسا ہی ایک اور شخص۔ اف خدایا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اس وقت ہماری خوف کی کیا حالت تھی۔ مجھے آج تک وہ منظر یاد ہے کہ جیسے میں ابھی اسی وقت دیکھ رہی ہوں۔ ہم سب عورتوں کا تو خوف کے مارے برا حال ہو گیا۔ ایک کے بعد ایک یہ بالکل ایک جیسے لمبے
کالی اور انتہائی ہیبت ناک حلیے والی غیر مرئی مخلوق جو کہ یقیناً جنات تھے کمرے میں بھرنا شروع ہو گئے۔ یہ ایک کے بعد ایک آتے جا رہے تھے اور ہم پیچھے ہٹتے جا رہے تھے۔ میری پھپھو نے لرزتی ہوئی آواز میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ اف میرے اللہ، وہ کتنا خوفناک منظر تھا، میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ آج 20 سال بعد بھی بتاتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ میں زندگی میں پہلی بار جنات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں اپنے چچا اور پھپھا کو آواز دینا چاہ رہی تھی لیکن خوف کی وجہ سے میری آواز ہی نہیں نکل رہی تھی اور میری ٹانگیں بری طرح کانپ رہی تھیں۔ میری پھپھوؤں کا بھی یہی حال تھا۔ آیت الکرسی کی ورد کی وجہ سے یہ جنات ایک خاص مقام پر آ کر رک گئے تھے اور اس سے آگے نہیں آ رہے تھے۔ ہم اتنا پیچھے ہٹ گئے تھے کہ ہمارے پیچھے اب دیوار آ گئی تھی اور مزید پیچھے ہٹنے کا راستہ ہمارے پاس بالکل نہیں تھا۔ باہر نکلنے کا راستہ ان سیڑھیوں کے علاوہ اور دوسرا کوئی نہیں تھا جہاں سے ہم اندر آئے تھے۔ نہ جانے اس وقت ہماری کون سی نیکی کام آئی اور اللہ نے ہم پر مہربانی فرمائی۔ ٹھیک اسی وقت میرے چچا اور پھپھا نے اوپر سیڑھیوں سے ہمیں دیکھ کر آواز لگائی کہ تم لوگ یہاں ہو، ہم کب سے تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم نے اوپر دیکھا، چچا اور پھپھا کو دیکھ کر ہماری جان میں جان آئی۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی ہم نے نیچے دیکھا تو اس غار میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ آپ یقین جانیں ہم نہ جانے کس طریقے سے بھاگتے ہوئے ان سیڑھیوں سے اوپر چڑھ کے اس غار سے باہر نکلے۔ ہم سب کے جسم کانپ رہے تھے اور ہمارے چہرے زرد پڑ گئے تھے۔ پھپھا اور چچا نے پوچھا کہ کیا ہوا تم لوگوں کو؟ ہم نے کہا کچھ نہیں، بس چلو یہاں سے جلدی نیچے چلتے ہیں۔ نیچے آ کر ہم نے سارے خاندان والوں کو یہ واقعہ سنایا۔ میرا تو ڈر کے مارے رو رو کے برا حال ہو گیا تھا۔ گھر آتے آتے ہم سب کو بہت زیادہ تیز بخار چڑھ گیا۔ اس واقعے کے بعد سے ہم نے غار میں جانے سے توبہ کر لی۔ ناظرین، اس طرح کے خوفناک واقعات سننے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور ناظرین، اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا ہی خوفناک واقعہ پیش آیا ہے تو آپ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ نیچے دیے گئے اس ای میل ایڈریس پر ہم آپ کا واقعہ بھی ضرور اس چینل پر شائع کریں گے۔ ہاں، لیکن دھیان رہے کہ وہ واقعہ آپ نے کسی اور چینل پر نہیں شیئر کیا ہو۔ شکریہ۔